أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کا میرا اور ہم سب کا آنا بیٹھنا قرآن سننا سنانا قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں سب سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے. سورۃ التوبہ کا آغاز کرتے ہیں. آپ سب کو پتہ ہے اس بات کا کہ سورۃ التوبہ واحد سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. اس کے لیے کئی وجوہات پتہ چلتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ صحابہ کرام دیکھیں صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لکھوایا کرتے تھے. اب ہونا تو یہ بھی چاہیے تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ڈیلی روٹین میں قرآن لکھوا رہے ہیں اور ہمارے سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھوا رہے ہیں. ایک دن اللہ کے نبی نے نہیں بتائی تو صحابہ کرام دیکھیں ہمیں بھی کوئی پتہ روٹین میں کام بتاؤ اور ہمیں ایک دن نہ بتائے تو ہم سمجھتے نہیں کرنا تو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ التوبہ سٹارٹ کروائی لکھوائی لیکن بسم اللہ نہیں لکھوائی تو صحابہ کرام نے بھی نہیں لکھی. مطلب صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر اطاعت کیا کرتے. ایک تو یہ ریزن پتہ چلتی ہے. دوسری یہ کہ دیکھیں بسم اللہ اصل میں برکت اور امان کے لیے ہوتی ہے لیکن اس سورہ کے اندر مشرکین مکہ کے لیے کسی قسم کی کوئی بھی امن امان کی کیفیت کو ختم کر دیا گیا تھا اور ان سے اظہار بیزاری کر دی گئی. کیوں؟ یہ سورۃ التوبہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب مکہ فتح ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اب جب مکہ فتح ہو چکا ہے فاتح مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مکہ مسلمانوں کے کنٹرول میں ہے. تو اب یہ بات ہم نے جب پیچھے سورہ اعراف پڑھی تھی تو ہم نے وہاں پر پڑھا تھا کہ مشرکین مکہ کعبہ کے گرد طواف کیا کرتے تھے ایون حج کیا کرتے تھے لیکن کیسے برہنہ ہو کر. کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. اب مسلمانوں کے علاقہ انڈر کنٹرول تو آ گیا تھا لیکن وہاں پہ جاہلی رسم و رواج موجود تھے. تو اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ کی آیات نازل فرمائی اور فرمایا سورۃ التوبہ کی اس میں 16 رقم ہے 129 آیات ہیں. تو فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان مشرکوں کے لیے بری ذمہ کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ جن سے تم نے معاہدہ کیے تھے تو اس سرزمین میں 4 مہینے کے لیے چل پھر لو. یہ اعلان کس دن کرنے کا حکم دیا گیا؟ یوم الحج الاکبر رکھا جاتا ہے جس دن حج تھا. ابتدا یہ جو 4 مہینے تھے اس 4 مہینوں سے مراد حرمت والے 4 مہینے نہیں ہیں. ان سے مراد جس دن اعلان کیا جا رہا ہے اس سے آگے اور 4 مہینے تھے. مطلب 10 ذوالحجہ یوم النحر سے لے کر 10 ربیع الثانی تک یہ تمہارے پاس ٹائم ہے. تم کیا کرو؟ زمین میں چلو پھرو اور جان لو کہ بے شک تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور یہ بات بھی جان لو کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. اور اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کی طرف صاف اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بری ذمہ ہے. حج اکبر ہمارے یہاں وہ حج جو جمعے کے دن آ جائے اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے جبکہ احادیث اور قرآن کی اس آیت کے منہ سے وہ لوگ عمرے کو حج اصغر اور حج کو حج اکبر کہتے ہیں. تو فرمایا حج اکبر کے دن تمہارے لیے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ کا مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں اور اس کا رسول بھی مشرکوں سے بری ذمہ ہے. بس اگر تم توبہ کرو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر تم منہ موڑ لو گے تو جان لو کہ بے شک تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہ اعلان کیا کروایا جانا تھا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو ہریرہ حدیث روایت کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ان لوگوں کے ہمراہ بھیجا جو قربانی کے دن مینا میں اعلان کریں گے. اور اس سال وہ اعلان کیا تھا کہ اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک حج نہیں کرے گا. بس مشرکوں کے حج پہ پابندی لگ گئی اور کوئی شخص برہنہ ہو کے بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا. یہ اس دن اعلان کیا جا رہا ہے. اور حج اکبر کے دن یعنی یہ قربانی کا دن ہے کیونکہ لوگ عمرے کو حج اصغر کہتے تھے
چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سال صاف اعلان کروا دیا تو حجۃ الوداع جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا، اس سے اگلے سال اللہ کے نبی نے حج کیا تھا. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے برہنہ مشرکوں کے درمیان آ کے حج نہیں کر سکتے تھے ورنہ وہ شریعت بن جاتا تھا. اس معاہدے کو ایک معاہدہ قائم کیا گیا کہ تمہارے پاس صرف 4 مہینے نکل دو، یا اسلام قبول کرو یا پھر یہاں سے نکل جاؤ، علاقہ چھوڑ دو. تو اللہ کے نبی کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب خطبہ حجۃ الوداع ہوا، آخری خطبہ اللہ کے نبی نے دیا، اللہ کے نبی نے جو حج پڑھا پھر اس حج کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی بھی مشرک نہیں تھا. تو وہ جتنے لوگ وہ اس حج میں بھی شریک ہوئے تھے رسول اللہ کے ساتھ ان سب کو صحابہ کا لقب ملا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو مگر مشرکوں میں سے وہ لوگ جنہیں تم سے عہد کیا گیا پھر انہوں نے تم سے عہد میں کوئی کمی رکھی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی تو ان کے ساتھ ان کا ہے ان کی مدت تک پورا کرو. بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے. دیکھیے ہم جب کسی انسان سے یا جب کچھ نسل کے لوگوں سے ہماری دشمنی ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں ان کے اچھے کام بھی برے لگتے ہیں، ہم ان سے ہر وقت دشمنی نکالتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تقویٰ یہ ہے کہ جس نے تمہیں کچھ نہیں کہا تم اسے کچھ نہ کرو. اور فرمایا اللہ متقین سے محبت رکھتا ہے. اور جب یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو. یہ جو ٹائم تمہیں دیا گیا ہے 4 مہینے کا، یہ 10 ذوالحجہ سے 10 ربیع الثانی تک کا جو تمہارا حرمت والا پیریڈ ہے، جب یہ گزر جائے تو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو، انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو اور ان کے لیے ہر گھات میں بیٹھو. پھر اگر وہ توبہ کرے، نماز قائم کرے، زکات ادا کرے تو ان کا رستہ چھوڑ دو. بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. دیکھیں اس ٹائم پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ 3-4 کام کرے تو اب تم نے ان کو قتل نہیں کرنا تھا. وہ مسلمان کون سے کام کریں گے؟ نمبر 1 دیکھیں توبہ کریں، یعنی شرک چھوڑ دیں، کفر چھوڑ دیں، توبہ کریں. نمبر 2 نماز پڑھتے تمہیں نظر آئے، اگر وہ مساجد میں نماز پڑھتے نظر آ رہے ہیں، اگر وہ زکات ادا کر رہے ہیں تو تم نے ان کو کچھ نہیں کہنا کہ وہ مسلمان ہیں. تو مطلب کیا ہے کہ دین اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف نماز تھی. ان مشرکوں کو قتل کرنے کا حکم تھا، ان مسلمانوں کو بھی گویا جو اپنے اسلام کا اظہار تو کریں کیا کریں ہم نے توبہ کر لی اور مسلمان ہو گئے، لیکن نہ تو آپ کو نمازیں پڑھتے نظر آ رہے ہیں نہ ہی وہ زکات دیتے نظر آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا ان کی گردنیں اڑا کر. آج امت محمدیہ کے گھر بھرے میں ایسے مردوں سے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کرتے ہیں، اپنے مومن ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ نماز سے دور ہیں. یہ سوچنے والی بات ہے، یہ دیکھ لیں، یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آپ اور میں اب اس معاملے میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دیجیے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے. یعنی اگر آپ کسی کی گردن اڑانے لگے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق اور اگلا بندہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے میں ذرا قرآن سن کے دیکھوں، ابھی تک مجھے اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو چھوڑو، اس کو قرآن پڑھنے کا، اسے قرآن سننے کا موقع دو. فرمایا ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، وجہ یہ ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے. ان مشرکوں کا اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیسے ممکن ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا. سو جب تک وہ تمہارے لیے پوری طرح قائم رہے تم بھی ان کے لیے پوری طرح قائم رہو. اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے سے محبت کرتا ہے. اور فرمایا کیسے ممکن ہے اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو تمہارے بارے میں کسی رشتہ داری کا بھی لحاظ نہ رکھیں اور نہ کسی معاہدے کا. وہ تمہیں اپنی منہ کی باتوں سے خوش کرتے ہیں اور ان کے دل نہیں مانتے اور ان کی اکثریت تو نافرمان ہے. یہ جو مشرک ہیں جو کافر ہیں ان کے دل بڑے سخت ہیں. انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت دے دی، پھر انہوں نے لوگوں کو اللہ کے رستے سے بھی روکا. بے شک یہ لوگ بہت برا کام کرتے رہے. اور فرمایا لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمہ، وہ کسی مومن کے بارے میں نہ کسی رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں نہ کسی معاہدے کا، اور یہی لوگ تو حد سے بڑھنے والے لوگ. فرمایا پھر سے فرمایا فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کرے، زکات ادا کرے تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. یعنی تم انہیں مسلمان کب شمار کرو گے جب وہ توبہ کر کے اپنی کام کرتے نظر آئے، تمہیں کچھ کرتے نظر آئے. اور فرمایا دیکھو ہم اپنی آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں.
اور اگر وہ اپنے معاہدے کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں، وہ معاہدے کر لیا کرتے تھے کہ ہاں ہمیں 2 سال دے دیے جائے، ہمیں 1.5 سال دے دیا جائے، 1 سال دے دیا جائے، تب تک نہ ہم تم پر حملہ کریں گے نہ تم ہم پر حملہ کرنا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ اپنے معاہدے توڑ دیں، تمہارے دل میں تمہیں تانے دیں، تو کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو. یعنی اگر کوئی شخص کسی کو اس کے ایمان کا تانا دیتا ہے اور وہ کافر بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ائمۃ الکفر قرار دیا ہے، کفر کے سربراہ اور کفر کے لیڈرز قرار دیا ہے. دیکھیے آج وہ لوگ جو دین سے دور ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو دوسری طرف دین کے قریب ہوتے ہیں، دین کو سیکھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کو ان کے دین کے تانے دے رہے ہوتے ہیں. دیکھا جائے تو یہ سب سے کبیرہ ہے. ایک ہم خود دین سے دور ہیں، ایک ہم رب کے نافرمان بنے ہوئے ہیں، دوسرا جو جڑ رہا ہے ہم اس کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں، ہم اس کو تانے دے رہے ہیں، ہم اس کو اذیت دے رہے ہیں. اور کس منہ سے دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو بے شک یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی کوئی قسمیں نہیں تاکہ وہ باز آ جائے. اگر تم ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دی اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے ہی پہلی بار تم سے ابتدا کی تھی، کیا تم سے ڈرتے ہو؟ اور فرمایا جبکہ فاللہ احق ان تخشوا، جبکہ اللہ تعالیٰ تو اس چیز کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. جب دشمن زیادہ ہو جائیں، جب لوگ زیادہ سرکش ہو جائیں، سازشیں کرنے لگ پڑے تو انسان کے دل میں ان کا خوف بیٹھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ان سے نہیں ڈرو بلکہ اللہ سے زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تمہارے دل میں ایمان ہے. اور فرمایا ان سے ڈرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا، اللہ انہیں رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا. اب سے پہلے کی جتنے بھی امتیں، قوم سمود، قوم شعیب، کون کون سی امتیں گزری ہیں پیچھے؟ قوم نوح تھی، قوم لوط تھی، قوم ہود تھی، جتنی بھی قومیں تھیں ان سب قوموں پر عذاب کہاں سے آتا رہا؟ کبھی آسمان سے، کبھی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی آسمان سے عذاب بھیجتے. ایون کچھ قوموں پر عذاب آیا، ایون قوم لوط پر عذاب آیا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا. قوم موسیٰ پر عذاب آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو ذرا وہ کیسے غرق ہو رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیہم، تم ان کو قتل کرو، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے سزا دے گا. یعنی مشرکوں کو، کافروں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ایسے بتا نہیں دی کہ سارے مسلمان ایک سائڈ پہ ہو گئے اور آسمان سے ایک عذاب آئے اور سارے مشرک ختم. ان کو پتا کیسے دی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تم اپنے ہاتھوں سے مشرکوں کے سر قلم کرو گے اور ان سر قلم کرنے کے بدلے میں بھی تمہیں جنت ملے گی. ان پر تو اللہ نے خود عذاب بھیج کے ہلاک کر دیا، لیکن یہاں پر امت محمدیہ کو اس کام کے لیے بھی چنا کہ تم یہ کام بھی تم سر انجام دو، تم ان کافروں کو خود سزا دو گے. اور وہ سزا کیسے دینی تھی؟ ان کے سر قلم کر رہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ان کے دلوں کو وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اللہ ان کافروں کے دلوں کو غصے سے بھر دے گا. اور فرمایا اور لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ جو مومن ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں سینوں کو شفا عطا کرے گا، ان کے دلوں کے غصے کو دور کرے گا. اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے جسے چاہتا ہے. سورت کا نام چونکہ توبہ ہے اور اس میں بار بار توبہ کا ذکر ہے. اس سورت کا دوسرا نام برات بھی ہے، یعنی اس میں چونکہ اظہار بیزاری کی گئی ہے اور اس کے کئی نام مفسرین نے بیان کیے، لیکن اس سورت کا نام چونکہ توبہ ہے بار بار آپ کو اور مجھے توبہ کے لیے موٹیویٹ کیا جائے گا کہ دیکھو ابھی توبہ کے دروازے کھولے. اور اللہ جس کے چاہتا ہے توبہ قبول کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے. اگر آپ اور میں ہم دن رات اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، آپ کو اور مجھے احساس ہے، تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی توفیق ہے. لیکن اگر ابھی تک آپ نے اور میں نے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کی، سچے دل سے توبہ نہیں کی، اپنی اصلاح کی توفیق نہیں مانگی، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں توفیق نہیں ملی. اس کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ آپ مجھے توبہ کو رسول کی توفیق عطا فرما دیجیے موت سے پہلے. اور فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ بڑا علم رکھنے والا، بڑی کمال کی حکمت والا ہے. ام حسبتم ان تترکوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو تو جانا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور نہ اللہ کے رسول نے اور نہ اللہ تعالیٰ نے اور نہ ایمان والوں کے سوا کسی کو رازدار بنایا. اور اللہ اس سے پورا باخبر ہے جو کچھ تم
کیا کرتے ہو. اور کسی مشرکوں کا بھی ان میں سے کسی کا بھی یہ حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر کفر کی شہادت دینے والے ہوں. اور فرمایا وہ یہ ہے جن کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ آگ والے ہیں اس حال میں کہ وہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے. دیکھیں مشرک, اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرکین کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں, اور یہ ریالٹی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کو اللہ کے گھروں سے دور کر دیتے. انہوں نے اللہ کے گھر, اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو کعبہ کے متولی کہتے تھے نا مشرکین مکہ, کعبہ کی چابیاں, کعبہ کا سارا سسٹم, سارا نظام, حاجیوں کو پانی پلانا, ان کو کھانا کھلانا, سارا کچھ ان کی ذمہ داری تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرکین کے لائق ہی نہیں ہے یہ کام کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں. اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے مشرکین کو مکہ اور مدینہ کی حدود سے باہر نکالا, اور آج تک اگر مشرک وہاں جاتے بھی ہیں تو وہ نمازیں پڑھے بغیر نمازوں سے محروم واپس آ جاتے ہیں. آپ نے بےتحاشا باتیں خود سنی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو مشرکین تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر کے کعبۃ اللہ کے امام بنے. اور فرمایا دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جن کے عمل ضائع ہو گئے اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے. انما یعمر مساجد اللہ, اللہ کی مسجدیں تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں, اور وہ لوگ جنہوں نے نمازیں قائم کی, زکات ادا کی اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے, تو یہ لوگ ہیں. فرمایا کہ امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. حدیث سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو دن رات مسجد آتا جاتا دیکھو, اس کا دل مسجد سے جڑا دیکھو, تو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو, کیونکہ یہ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جس میں مشرکوں کا دل نہیں لگتا. اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس جیسا گھر بناتا ہے. شرط ہے نیت. نیت کیا ہے؟ اسی طرح ایک دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام جگہوں میں سب سے محبوب جگہ اللہ کی مساجد ہے, اور اللہ کے ہاں تمام بلاد, تمام جگہوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ان کے بازار ہیں. مسلم کی غلط ہے. آج ہماری مسجدیں ویران, ہماری صفیں خالی اور ہمارے بازار بھرے ہوئے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے حاجیوں کو پانی پلانا, مسجد حرام کو آباد کرنا اس جیسا بنا دیا جو اللہ یوم آخرت پر ایمان لایا, اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا, یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے. یہ بہت اہم بات ہے. دیکھیں حاجیوں کو پانی پلانا آسان کام ہے, کتنی مشقت ہے, کتنا رش, اور پھر اس کے اندر ہر بندے تک کھانا پہنچانا, پانی پہنچانا, ایک بلڈنگ تعمیر کرنا, اس کی صفائی کرنا, سارا دن رات اس مسجد میں رہنا, اور اس نیکی کو کافی سمجھ لینا. ایمان نہیں ہے, ایمان کی حلاوت دل میں نہیں ہے, جہاد کی تڑپ دل میں نہیں ہے, ہمارے اندر یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے, اور ہمارے اندر حقوق اللہ اور حقوق العباد کا کوئی فرق نہیں ہے, اور ہم وہ ادا نہیں کر رہے, تو پھر ہم ایک کی بجائے لاکھوں مساجد بنا لیں, کیونکہ اللہ نے فرمایا یہ دونوں لا یستوون عند اللہ, یہ دونوں کام اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے. ہم پانی پلا رہے ہیں, پانی پلانا صدقہ جاریہ ہے, ہم کنواں کھدوا رہے ہیں, ہم نے پانی کے فلٹر لگوا دیے, لیکن ہمارے دل میں ایمان نہیں. ہم خود بے نمازی ہیں, لاکھ فلٹر لگوا دیے ہیں, اگر ہم بے نمازی ہیں ہماری کوشش ہو جائے گی کیا وہ پانی ہمیں جنت میں لے جائے گا؟ حاجیوں کو پانی پلانا, لوگوں کو عمرے میں بھیج دینا, اگر اپنے اندر ایمان نہیں, اللہ نے فرمایا لا یستوون عند اللہ, اللہ کے ہاں برابر نہیں. اور اللہ تعالیٰ تو ظالم قوم کو ہدایت بھی نہیں دیتا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا, اللہ کے ہاں درجے میں بہت بڑے ہیں. جو لوگ واقعی ایمان رکھتے, قربانیاں دیتے, اپنے رب کی خاطر, دکھاوے کے لیے نہیں, ان کے اندر وطن ورعاء ناس نہیں ہے, پھر قربانیاں دے رہے ہیں, تو فرمایا ان کے اللہ کے ہاں بہت بڑے درجے ہیں, وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. ان کا رب انہیں اپنی طرف سے بڑی رحمت, عظیم رضامندی اور ایسے باغوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان
ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اور فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھے۔ یعنی اگر دیکھیں اس وقت کیا ہو گیا تھا کہ جس دور میں صورتیں نازل ہو رہی ہے وہ وقت یاد کیجیے، باپ مشرک ہے بیٹا مسلمان ہے، بیٹا مشرک ہے باپ مسلمان ہے، ماں مشرک ہے اولاد مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دیکھو اگر تمہارے والدین بھی شرک کے سرغنہ بن گئے، کفر کے سرغنہ بن گئے، اور تمہارے اندر ایمان اور اسلام کی تمہارے پاس نعمت آ گئی ہے تو تم اب ان کو جگری دوست نہیں بنا سکتے۔ یہاں سے لا تعلقی شروع ہو گئی۔ ہاں حسن سلوک کے حقدار والدین ہونے کی وجہ سے تو وہ رہیں گے، لیکن چونکہ وہ کافر ہو گئے لہذا اب تمہارا تعلق ختم۔ اور فرمایا تم میں سے جو بھی کوئی ان سے دوستی کرے گا وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور فرمایا کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے کام ہونے پر تمہیں ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، تمہیں مانگ پڑنے کا ڈر لگا رہتا ہے، اور تمہارے رہنے کے گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہے، تو اللہ نے فرمایا انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ کیا پتہ چل رہا ہے کہ اگر تمہیں اللہ کے دین سے یہ چیزیں روک رہی ہیں تو پھر انتظار کرو۔ کس چیز کا انتظار کرو؟ اللہ کے عذاب کا، کیونکہ اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ کون سی چیزیں پسند ہے زیادہ؟ دوبارہ دیکھیے آیت نمبر 24۔ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، بیویاں، خاندان، مال جو تم کماتے ہو، اور وہ تجارت جس کے بارے میں تمہیں ڈر رہتا ہے کہ تھوڑی نہ ہو جائے، مجھے پیسے نہیں ملیں گے اگر میں نے قرآن کی طرف آ گئی اور اگر میں نے اپنا کام نہ کیا، اسی طرح تمہیں تمہارے گھر، اگر تمہیں یہ ساری چیزیں زیادہ پسند ہیں اور ان کی وجہ سے تم اپنے رب کے دین کے راستے میں نہیں آتے، تم مجاہد فی سبیل اللہ نہیں بنتے، تم میدان جنگ یا میدان تعلیم میں نہیں آتے، تو پھر تم انتظار کرو۔ لیکن آج ہماری میجورٹی جو دین سے دور ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کسی کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم کمائیں گے کہاں سے، کسی کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ گھر کون سنبھالے گا، کسی کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر والے ناراض ہو جائیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم انتظار کرو۔ اور بے شک ساتھ ہی فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں میں تمہاری مدد فرمائی، اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسند بنا دیا تھا۔ ہم نے شروع میں ایک آیت کیا پڑھی تھی؟ لا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا، پڑھے آگے آتی ہے کسی کو یاد ہے؟ برئا الناس، تو وہ لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے نکلے، کیوں نکلے تھے؟ بدر اتراتے ہوئے۔ اور نمبر 2 کیا تھا؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ابھی غزوہ حنین کا ذکر ہو رہا ہے، ہوا پتہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 کا لشکر، یہ پہلی دفعہ یہ سین تھا غزوہ حنین۔ 10,000 کا لشکر ان لوگوں کا تھا جو مہاجرین اور انصار تھے، یہ نکلے ہیں، رستے میں 2,000 اور آ گئے اہل مکہ طلقاء میں سے شامل ہو گئے۔ کل کتنے ہوتے ہیں؟ 12,000۔ اس سے پہلے جو جنگیں لڑی گئی 1,313 اور تھوڑی تعداد، اس دفعہ کتنے ہوئے؟ 12,000۔ اب جب 12,000 ہوئے خود پسندی آ گئی، ہم اتنے زیادہ ہیں، اب تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اب تو ہماری کامیابی پکی ہے۔ جب لوگ زیادہ ہو گئے، ایسے ہی نا مال کافر ہو جائے، محنت زیادہ کری جائے تو ہم اللہ سے دعائیں نہیں مانگتے۔ وہ اسٹوڈنٹ جو ساری رات جاگ کے خوب محنت کرتے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں؟ ہم نے اتنا پڑھ لیا کامیابی مل جائے۔ اب ان لوگوں کے ساتھ کیا تھا؟ مسلمان ہے، صحابہ کرام 12,000 ہے، سوچا 12,000 ہے کافی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے کامیاب ہو جائیں گے۔ اب بتاتے کیا ہے، ہم نکلے تھے وادی حنین کی طرف چلے
تہامہ کی وادیوں میں سے ایک وادی میں اترتے ہیں، بڑا عریض بڑا کھلا میدان ہے، اوپر نیچے چھوٹی چھوٹی ڈھلانیں سی ہیں، ہم اوپر چڑھتے نیچے اترتے، کہتے ہیں کہ ابھی صبح کا ہلکا ہلکا اندھیرا تھا، دشمن مختلف جگہوں پہ بیٹھا انتظار میں بیٹھا تھا، مقابلے کی تیاری میں تھا۔ وہ کہتے ہیں ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم چونکہ بہت زیادہ کامیاب ہو جائیں گے۔ صحابہ خود روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ایسے لگ رہا تھا ہر بندہ ہم پہ تیر برسا رہا ہے، ہر بندہ ہر ایک پہ تیر برسا رہا ہے، جبکہ اس ٹائم پہ کافر تھوڑے سے تھے۔ تو اب جب انہوں نے بتایا کہ وہ چونکہ وہ جو قوم تھی وہ بڑے ہی تیر انداز تھے، انہوں نے جو تیر چلائے ہیں تو مسلمان سارے کے سارے بھاگ رہے، اونٹ ایک دوسرے کے اوپر گر رہے، بندے بندوں کے اوپر گر رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی کے کچھ صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق، اللہ کے نبی کے خاندان کے کچھ لوگ ایک سائڈ پر ڈٹے ہوئے، یہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں، باقی سارے ایک دوسرے کے اندر بچ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت میں کیا فرمایا، دیکھو وہ وقت یاد کرو جب تمہیں ایسے لگا تھا کہ تم چونکہ زیادہ ہو گئے ہو، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری کثرت نے تمہیں بڑا خوشنما بنا کے دکھا دیا تو اس وقت وہ تمہارے کام نہ آئی اور تم پر زمین تنگ ہو گئی، باوجود اس کے کہ وہ بڑی فراغ تھی، بھاگنے کے بڑے رستے تھے، تمہارا دل ہی گھٹی اور تمہیں سمجھ ہی نہیں کہاں جائے۔ فرمایا پھر تم پیٹ پھیرتے ہوئے لوٹ گئے۔ اب دیکھیں وہ کیفیت ایسی تھی، کوئی کسی کو سن نہیں رہا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے آسمان سے سکینت اتاری ہے، ایمان والوں پر نازل فرمائی، وہ لشکر اتارے جو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، 12,000 ہیں، لیکن ثابت قدمی نہیں رہی، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے بھیجے اور ان لوگوں کو سزا دی جنہوں نے کفر کیا، اور کافروں کو یہی بدلہ ملتا ہے۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ کے اور میرے لیے یہ سبق ہے کہ جب جب مال زیادہ ہو جائے، جب جب عزت بڑھ جائے، جب جب ہم محنت زیادہ کر لیں، تب ہمیں لگتا ہے کہ کامیابی کے چانسز بڑھ گئے اور ہم اپنے رب کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ رب ہمیں پھر سے دکھا سکتا ہے کہ دیکھو تمہاری یہ حقیقت ہے، تم تو اتنے ہو اور تم تو یہ۔ اس وقت اگر کچھ بھی زیادہ ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، اپنی چیزوں پہ، ظاہری اور مادی اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ غزوہ حنین کے اندر ان کو عارضی ڈرا دیا گیا، تاکہ ان کو لگا دشمن ہم پہ حاوی ہو گیا، دل اڑ گئے، غمزدہ ہو گئے، ٹینشن پر ٹینشن آ گئی، لیکن بعد میں اللہ رب العالمین نے ان کو کامیابی دی بعد میں، لیکن فوراً تو دکھ دیکھ لیا نا، اور اس دکھ کی وجہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، دل میں بات آ رہی تھی، اقرار رہے تھے ہم زیادہ، تو مطلب ہم جب اپنی زندگی کے روٹین کے اندر جب بھی بطر اور ریا کی طرف آئیں گے، اللہ رب العالمین پھر ہمیں ضرور دکھائیں گے کہ دیکھو تم غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہو، واپس آ جاؤ۔ اور پھر وہ وقت بھی یاد کرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد اللہ نے توبہ کی توفیق دے گا، وہ رب جسے چاہے گا، وہ رب بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک مشرک ناپاک لوگ ہیں، بس وہ اپنے اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہیں آئیں گے۔ اگر تم کسی قسم کے کفر سے، کسی قسم کی فقیری سے ڈرتے ہو تو اللہ تعالیٰ جلد ہی تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اگر اس نے چاہا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور فرمایا ان لوگوں سے ڈرو جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور نہ ان چیزوں پر کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی، نہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دے دے اور وہ حقیر ہوں۔ اور فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ عزیر کو انہوں نے اللہ کا بیٹا کیوں کہا؟ جنگ ہوئی تھی، تورات کے حافظ تھے، ان کی کتابیں مشرک جو دوسری ظالم قوم ان پہ حاوی ہوئی تھی، بخت نصر اور وہ اس طرح کے جو لوگ تھے، انہوں نے جب ان پہ حملے کیے ان کی ہر چیز اکھاڑ کر دی، ایون انہوں نے بیت المقدس کو ڈھایا، انہوں نے ان کی کتابیں
مقدس کتابیں یہ لوگ اٹھا کے لے گئے، بہت چیزیں جلا دی، ان کے پاس کچھ نہیں بچا۔ تو اس وقت میں حضرت عزیر اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، یہ وہ باہر شخص تھے اس پوری قوم کے اندر۔ اس قوم نے اپنی الہامی کتاب کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، ان کو وہ کتاب نہیں ملی، تو ایک شخص حضرت عزیر رضی اللہ علیہ السلام، یہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں جن کو ان کی پوری تورات زبانیں حفظ تھی۔ جب انہوں نے سنا کہ اچھا یہ بندہ وہ کام کر رہا ہے جو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا، یہ تو بڑا نارمل کام ہے کہ ہماری پوری کتاب اس کو یاد ہے، اب ہم دوبارہ سن کے لکھ سکتے ہیں، انہوں نے ان کو انسان ہی نہیں سمجھا۔ انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، یہ تو اللہ کے بیٹے، یہ تو اوپر سے ہے۔ مطلب دیکھیں انسان کے اندر آج بھی یہ فطرت پائی جاتی ہے کہ جب وہ انسان کے اندر کچھ ایسی کوالٹیز دیکھتا ہے جو عام بندوں سے ہٹ گئے تو انسان یہ سوچنا شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا اب اس میں یہ اور یہ بھی نہیں اور یہ بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، یہ ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں، وہ ان لوگوں کی بات کی مشابہت کر رہے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو قتل کرے، انا یؤفکون، یہ کہاں بہکائے جا رہے ہیں۔